بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. صدق اللہ العظیم. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی تھی، قرآن مجید ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک ہیں۔ نیک کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی 3 صفات بیان فرمائی تھی۔ نیک وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی تھی کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور تیسری صفت نیک لوگوں کی یہ بیان کی گئی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی نیک لوگوں کے لیے قرآن سے رہنمائی اور ہدایت ملتی ہے، اور اللہ کی رحمتیں ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے ان بدبختوں کا، ان برے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جو قرآن سے خود دور رہتے ہیں، لوگوں کو قرآن سے گمراہ کرنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں، اور طرح طرح کی تدبیریں اپنا کر لوگوں کو گمراہی میں پھنسانے کی فکر کرتے ہیں۔ ایسے بدبختوں کا ذکر اللہ نے قرآن کی ان آیتوں میں بیان فرمایا۔ مکے میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث، یہ وہاں کے سرداروں میں ایک سردار تھا، تاجر آدمی تھا، اکثر یہ اپنی تجارت کے لیے ایران جایا کرتا تھا، اور جب مکے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور اللہ نے آپ پر قرآن پاک نازل کرنا شروع کیا، اس قرآن پاک کو سن کر مکے کے لوگوں میں ایک انقلاب پیدا ہونے لگا، لوگ قرآن سے متاثر ہونے لگے۔ تو مکے کے جتنے رئیس اور سردار تھے سب میں کھلبلی مچ گئی۔ ان لوگوں نے کہا اگر مکے کے رہنے والے لوگ قرآن کی طرف اس طرح ذوق و شوق کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو پھر ہمارے اپنے باپ داداؤں کا جو طریقہ اور مذہب تھا اس کا کیا بنے گا؟ لہذا وہ تمام کے تمام لوگ جو اسلام سے اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں یا قرآن کی تلاوت سے رغبت ظاہر کر رہے ہیں، ایسے تمام کے تمام لوگوں کو روکنا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر سب ہاتھ سے نکل جائے گا۔ چنانچہ وہ بدبخت تمام کے تمام مکے کے لوگوں کو قرآن سے روکنے کے لیے مختلف قسم کے ہیلے ہتھ گھنڈے اپناتے تھے۔ اب یہ جو شخص تھا نضر بن حارث جو ایران تجارت کے لیے جاتا تھا، اس نے واپسی میں قصے کہانیوں کی کتابیں خریدی، اور ساتھ میں اس نے ایک لونڈی ایسی خریدی جو گانا گانے میں اور ناچنے میں بڑی زبردست مہارت رکھتی تھی۔ چنانچہ اب وہ چیزوں کو لے کر مکہ آیا۔
اب مکے میں آ کر تمام مکے کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے اس نے کہا کہ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قرآن سناتے ہیں۔ کیا قرآن سننا؟ چھوڑو قرآن کو، آؤ میرے پاس رستم اور اسفندیار کے قصے کہانیاں ہیں جو ایران میں بادشاہ گزرے ہیں، ان کے ایک سے بڑھ کر ایک قصے اور کہانیاں ہیں۔ تم قرآن کیوں سنتے ہو؟ دلچسپی کے لیے نہ، آؤ ان قصوں اور کہانیوں میں تمہارے لیے اس سے زیادہ دلچسپی کا سامان ہے۔ پھر وہ کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، یہ کتنا مشکل کام ہے۔ وہ تم لوگوں کو پیسے خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، چھوڑو اس کو، میں تم لوگوں کو گانا سناتا ہوں، ناچ دکھاتا ہوں، دیکھو کہ اس چیز میں کتنا فائدہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جن ایکٹیویٹیز کی طرف بلاتے ہیں اس میں کتنا فائدہ ہے۔ اس طرح اس نے مکے کے لوگوں کو، جن کی دلچسپی قرآن اور ایمان میں بڑھ رہی تھی، ان لوگوں کو روکنے کا یہ سبب اور ذریعہ بنایا۔ قرآن پاک کی ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے اسی کا ذکر فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں کوئی آدمی ایسا ہے جو بےہودہ قصوں کو خریدتا ہے۔ لوگوں میں کوئی آدمی ایسا ہے، من یشتری لہو الحدیث، جو بےہودہ قصے کہانیوں کو خریدتا ہے۔ ان قصے کہانیوں کو خریدنے کا مقصد کیا ہے؟ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ بغیر جانے لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ تمام علماء اور مفسرین نے لہو الحدیث کا جو ترجمہ اور مطلب بیان فرمایا ہے وہ بڑا عام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز لغو ہے جو انسان کے لیے اللہ کی عبادت میں رکاوٹ کا سبب اور ذریعہ بنے۔ علماء نے لکھا ہے لہو الحدیث، لغو ہر وہ چیز ہے جو انسان کے لیے اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے دوری کا، رکاوٹ کا سبب بنے، وہ تمام کی تمام چیزیں لغو میں داخل ہیں۔ چنانچہ جتنے کھیل کود ہیں وہ سب کے سب، بہت سارے کھیل کود اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت سے رکاوٹ کا سبب بننے کی وجہ سے دین اسلام نے حرام قرار دیا۔ کچھ کھیل ہیں جن کو دین اسلام نے پسند فرمایا، ان میں سے ایک کھیل ہے نشانہ بازی کی مشق کرنے کا، اور ایک کھیل ہے تیر اندازی کرنے کا، اور ایک کھیل ہے گھوڑ سواری کا۔ دین اسلام نے اس کو پسند فرمایا۔ دین اسلام کے اس مزاج کو رکھ کر موجودہ کھیلوں پر نظر ڈالی جائے تو ہاکی کھیل کی اجازت ہے، فٹ بال کی اجازت ہے، اس لیے کہ یہ کھیل مختصر سے وقت کے لیے ہوتے ہیں، اور ان کھیلوں سے انسان کو صحت، انرجی اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور کرکٹ بڑا بکواس کھیل ہے، اس لیے کہ اس میں سوائے وقت کے ضیاع کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ موجودہ کھیلوں میں سوئمنگ پول کا کھیل ہے، سوئمنگ پول ہے، اس کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ تیرنے کی وجہ سے انسان کو صحت حاصل ہوتی ہے، تندرستی ملتی ہے۔ ہر وہ کھیل، ہر وہ چیز جس کے نتیجے میں انسان کو صحت، تندرستی ملتی ہے یا اس کی قوت و توانائی میں اضافہ ہوتا ہے،
یا اس کھیل کے ذریعے انسان کو جہاد فی سبیل اللہ میں مدد حاصل ہوتی ہے، ایسے تمام کے تمام کھیلوں کی اجازت ہے۔ اسی طرح دوڑنے کے جو کھیل ہیں اس کی بھی دین اسلام میں اجازت ہے، چاہے وہ دوڑو یا میراتھن کرو یا صرف چلنے کا مقابلہ رکھو لوگوں کے درمیان، دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو کھیل ہیں، پتوں کا کھیل ہے اور چس کا کھیل ہے اور اسی طرح کے مختلف کھیل، اگر ان کھیلوں کے اندر شرط لگی ہو تو بالاتفاق حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی کھیل اس طرح کھیلتا ہے کہ ان کھیلوں کی وجہ سے وہ اپنی نماز کو، اللہ کی یاد کو متاثر ہونے نہیں دیتا تو پھر اس کو اجازت ہے۔ لیکن جس کھیل کی وجہ سے اللہ کی یاد متاثر ہو رہی ہے، عبادت آگے پیچھے ہو رہی ہے، ایسے تمام کھیلوں سے منع کیا گیا۔ اور اسی حکم میں ہے موجودہ دور کے اندر فون۔ اب وہ لوگ جو اس فون کا ایسا استعمال اور اس فون میں ایسا انہمام، ایسی توجہ، اس کے نتیجے میں کب دن ہو رہا ہے، کب رات ہو رہی ہے، کب اذاں ہو رہی ہے، کب نمازیں ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں، تو پھر وہ چیز اس کے حق میں مضر ہے، اس لیے کہ وہ چیز اس کو اللہ کی یاد سے غافل بنا دینے والی ہے، اس کا استعمال اس کے حق میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن کوئی بندہ ایسا ہے کہ اپنی ضرورتوں کے حد تک اس کا استعمال کرتا ہے، اس کے اندر اس کی ایسی مشغولیت نہیں ہے، تو پھر وہ چیز اس کے لیے جائز ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جو نوجوان لیڈو، مختلف قسم کے جو گیم چبوتروں پر، مختلف مقامات پر بیٹھ کر کھیلتے ہیں، ان تمام کھیلوں کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں کوئی آدمی ایسا ہے جو بےہودہ حکایتوں کو، قصوں کو خریدتا ہے تاکہ بغیر جانے لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ مفسرین نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے، نضر بن حارث کو جب معلوم ہوتا کوئی آدمی قرآن سے متاثر ہو کر وہ اسلام کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو فوراً ایسے آدمی کے پاس وہ اپنی لونڈی کو بھیجتا تھا، جاؤ، جا کر اس کو خوب گانا سنا، اور پھر وہ لونڈی جاتی، ناشتی بھی تھی، اس کے ساتھ وقت بھی گزارتی تھی اور اس کو کھلاتی اور پلاتی تھی، اور چند دنوں کی صحبت کے بعد پھر اس کو بلا کر کہتا کہ اب تم بتاؤ اسلام، قرآن اچھا ہے یا یہ گانا اچھا ہے۔ پچھلے زمانے کے اندر یہ جو گانا اور ناچنا، یہ جتنی چیزیں تھیں وہ تمام کی تمام لونڈیوں کے لیے مخصوص تھی۔ جو عورتیں جنگ میں بندھک بنتی تھیں، وہی اسی قسم کی جو عورتیں تھیں، وہی عورتیں گانا بھی سیکھتی تھیں اور ناچنا بھی سیکھتی تھیں۔ کوئی بھی پروگرام ہوتے تھے تو انہی لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ البتہ جو آزاد اچھے گھرانے کی عورتیں تھیں، کوئی بھی آزاد عورت گانے اور ناچنے میں ذری بھی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ لیکن آج کا دور بدل گیا، حکومت نے گانے بجانے کو کلچر میں داخل کیا، ملک کے کلچر میں داخل ہونے کی وجہ سے اب دوسرے ملک کی بے حیائی اس ملک میں آ رہی ہے، اس ملک کی بے حیائی دوسرے ملک کو جا رہی ہے، اور آج کے نوجوانوں نے اس گانے بجانے کو ایک آرٹ
سمجھ کر اب اس کو سیکھنا شروع کیا۔ اس کے لیے جگہ جگہ اسکول اور قائم کیے جا رہے ہیں۔ اب جو اچھا ناچتا ہے، اچھا گاتا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ کل تک جو چیز عام مسلمانوں کے لیے قابل نفرت تھی، آج وہی چیزیں مسلمانوں کے لیے محبوب ترین مشغلہ بن گئی۔ کل تک سینما وغیرہ مسلمانوں کے لیے قابل نفرت تھی اور کسی مسلمان کی جرأت نہیں ہوتی تھی سینما دیکھنے کی، اور اگر کوئی مسلمان 30-40 سال پہلے سینما جاتا تو چھپ کر مفلر بن کے بڑے تماشوں کے ساتھ وہ جاتا تھا، اور اتنی احتیاط کے ساتھ کہ کسی اور مسلمان کی اس پر نظر نہ پڑے، اور عورتوں کے تو جانے کا تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن ہوا کیا، دشمنوں نے بھی دیکھا کہ ان کو اس بد تہذیبی کے ذریعے اصل جو ٹارگٹ بنانا تھا وہ تو مسلمان، اب اس بے حیائی کے کلچر کو عام کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سینما گھر تک آ نہیں سکتے تو ہم اسی اسکرین کو تمہارے اپنے گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ٹی وی لانچ کیا، اور ٹی وی لانچ کرنے کے بعد پہلے دوردرشن آیا کرتا تھا، پھر اس کے بعد مختلف قسم کے چینل کیبل آپریٹر کے ذریعے سے لائے گئے، اور دنیا کو گلوبل کیا گیا، اور ہر ملک کا چینل اور اس کا کلچر دکھایا جانے لگا۔ اب لوگ اس تمام کی تمام چیز کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھ کر بے حیا بننے لگے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں کوئی آدمی ایسا ہے جو بے ہودہ قصے کہانیوں کو خریدتا ہے تاکہ بغیر جانے لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور قرآن کی اور دین اسلام کی ہنسی اڑائے۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جب ایسے بے ہودہ لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر سے منہ پھیر لیتے ہیں، گویا اس نے اس کو سنا ہی نہیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن ہے۔ جس طرح کوئی آدمی بہرا ہو تو وہ اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا، ایسے لوگوں کا حال بھی یہی ہے جو گمراہی میں بدمست ہو چکے ہیں۔ ان کو اللہ کا، رسول کا کوئی بھی حکم سنایا جاتا ہے تو وہ ایسے گزرتے ہیں جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں۔ کأن لم یسمعها، اس کو سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا ان کے کانوں میں بہرا پن ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ اب اگلی آیت میں نیک لوگوں کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا انعامات ہیں، کون کون سی نعمتیں ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ قرآن کا یہ انداز ہے، اللہ جہاں ہدایت والوں کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ میں گمراہ لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے۔ جب گمراہ لوگوں کے برے انجام کو، ان کے عذاب کو بیان کرتا ہے تو پھر ساتھ میں اللہ فوراً نیک لوگوں کے لیے جو نعمتیں رکھی گئی ہیں اس کو بیان کرتا ہے، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اور نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی کے رخ کو بہتر سے بہتر کر سکے،
اللہ اپنے کرم سے اس کی مجھے بھی اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔